السلام علیکم، میں ہوں سمینا امجد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سرورت کریم، داؤد کریم، کرنل صاحب، امیرہ، تو میں نے سوچا کہ ایک موقع اچھا تھا کہ الحمدللہ آج ہمارے 30 سال مکمل ہوئے۔ 30 سالوں کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، اور باقی باتیں میں زیادہ لمبی اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ آج میرے ساتھ کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو پھر میں نہیں بولتی۔ تو کرنل صاحب، اوور ٹو یو پلیز۔ میں تو پھر شروع اسی سے کروں گا کہ بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ ثم شکر الحمدللہ آج ہم 30 سال کے ہو گئے۔ ٹوڈے از دی 30th میرج اینیورسری وی آر سیلیبریٹنگ اینڈ سیلیبریٹنگ ود ان آر سیلف۔ اور میں تو اس کو دنیاوی طور پہ تو جو ہے جس طرح سے ہے وہ ہے، لیکن میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں، ان کی ایک پرائیورٹی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے لیے، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، تو میرے فادر ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میاں میری شادی ایسی خاتون سے ہو جس کی وجہ سے یا جس وہ ویریبل فیکٹر یا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہو جس سے جو نسل ہے چودھری عبدالکریم رندھاوا صاحب کی، جس کو ہم کریمز بھی کہتے ہیں، وہ بدل جائے یا وہ اپنے اس رنگ میں رنگی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک ایسا رنگ کا قطرہ ہوگی جو ہمارے تالاب کو اس رنگ میں رنگ دے گی۔ تو شکر الحمدللہ ان کا جو ویژن تھا یا ان کی جو دعا تھی یا جو ان کی سلیکشن تھی میرے لیے، اس نے ہی کام کیا۔ اور میرے جیسے ایک سینٹریفیوگل آدمی کو آئی کنفیس دس کہ جی میں کوئی اتنا ڈسپلنڈ آدمی نہیں تھا prior to you came into my life and then the life took a turn۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہم نے مد و جزر زندگی کے گزارے، اور اس میں سے پھر ہمیں اللہ نے عرفہ کا تحفہ دیا، اس کے بعد پھر سرمد اور داؤد، اور اس کے بعد پھر سرمد میرے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے اس نے بھی جو اپنے لیے امیرہ بیٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، وی آر ایکولی ہمبل ٹو آلمائٹی اللہ کہ یہ جو ایک روایت تھی کریمز کی وہ قائم رہی۔ اور یہی میں سب کے ساتھ جو سننے والے ہیں آپ کے، وہ ان کے ساتھ یہی شیئر کروں گا کہ کسی بھی انسان کے لیے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اس کے لیے جو زندگی کا سب سے بڑا ویریبل یا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ اس کا اسپاؤس ہے۔ اگر وہ انٹر اسپاؤس ہارمنی جو ہے، وہ جو تال میل ہے وہ اچھا ہو، ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو، اور دونوں اونچائی اور گہرائی میں مد و جزر میں ساتھ نبھائیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ میاں جو ہے اس کا برکت ڈالتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے نتیجے جو کہ ہماری لائف میں یہاں ہیں۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آلمائٹی اللہ اینڈ آئی ایم شارٹ آف ورڈز، نارملی آئی ایم ناٹ، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم نہیں ہوتا، لیکن میں اس موضوع پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو میں تھوڑا نوسٹیلجک بھی ہو جاتا ہوں، اور مجھے وہ ساری فلم 30 سالوں کی چل جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں پبلکلی یہ کنفیس کرنا چاہوں گا کہ جی شکریہ بیگم صاحبہ، آپ نے میرے جیسے سینٹریفیوگل آدمی کو برداشت کیا۔ اور مسکرا کے اگر کہہ دیتے تو زیادہ نہیں اچھا ہوتا؟ میں نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح، لیکن آئی ایم ہیونگ اے لافٹر ان سائڈ اینڈ جسٹ ٹو بی، میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ آپ نے میرے جیسے بندے کو اور میری آل اولاد کو، میری نسل کو، میری لیگیسی کو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا، اور اس میں جتنی بھی عزتیں اللہ نے مجھے دی، نیچرلی اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تھینک یو ویری مچ کرنل صاحب۔ اور میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف یہی نہیں خوش نصیب، میں بھی ایکولی اتنی ہی بلکہ شاید زیادہ خوش نصیب ہوں، کیونکہ یہ مجھے ملے، اور آج میں جس مقام پہ ہوں مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ میں صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوں۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے مجھے جو سکھایا میں نے سیکھا، اور ایک کوالٹی تھی بات ماننے والی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچیوں میں ایک یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ وہ بات ماننا شروع کر دیں تو اس میں خیر بھی ملتی ہے آپ کو، اور اسی سے آپ کو بہت ساری سکسیس ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے جب آپ راضی ہوتے ہیں۔
تو یہ تو آپ کا شکریہ فارمل تھا. تھینک یو ویری مچ کہ مجھے انہوں نے اتنا کچھ سکھایا کہ میں ایک پروگرام میں شاید وہ پورا آپ کو نہ بتا پاؤں, لیکن ہر چیز کے لیے, ہر لمحے کے لیے, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو, ان کا سایہ میرے سر پہ, ہم سب کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھیں, کیونکہ میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے ساتھ ہیں. یہ ہیں تو میری دنیا رنگین ہے, اور یہ ان کے لیے میں اور کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی ہوں. صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب جانے کی باری آئے تو میری ہو. میں شاید سیلفش ہوں اس میں, کیونکہ آئی کانٹ لیو الون وداؤٹ ہم, آئی کانٹ ایون امیجن. تو یہ تو تھا ایک جذباتی سا اور اس وقت کی فیل تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی. تو جو آپ سب لوگوں کی اتنی ساری مجھے میسیجز موصول ہوئے جس میں آپ چاہ رہے تھے کہ آپ پوری فیملی سے ملیں, آپ کو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ سرمد کریم کیا کرتے ہیں, داؤد کریم کیا کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے بچوں کو بھی, کیونکہ ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے ہماری جو سالگرہ ہے 30th, 30 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, تو ان بچوں کے سامنے زندگی ساری گزری ہے. اور اب میں آپ سے ملوانا چاہوں گی سب سے پہلے سرمد کریم سے. سرمد کریم ماشاء اللہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے, اور اس کا تو ٹائم بھی کافی گزرا ہے ارفا کے ساتھ, اور سرمد اپنی زبان میں بتائے گا کہ کس طریقے سے اس کی لائف گزری اور اب وہ کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کہنا چاہے گا. اٹس اپ ٹو ہم. اوور ٹو سرمد. جی تھینک یو ماما, آپ کا بہت اس میں شکریہ. آپ نے مجھے اچھا ایک انٹروڈکشن دیا, شاید میں اس کا ڈیزرونگ نہیں ہوں ابھی اتنا, لیکن آپ کو اس جرنی پہ دیکھتے ہوئے اور آپ کا چینل جس طرح گرو ہوا ہے, اور آپ نے جس طرح اپنے ویورز کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور جو پیار ہمیں غیب سے آ کے ملا ہے, اس نے مجھے بہت پرسنلی موٹیویٹ کیا ہے کہ میں آ کے ریکارڈنگ کروں آپ کے ساتھ, اور میں اپنے بھی خیالات کا اظہار کروں آپ کے ویورز کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں آج. تو میرا مختصر سا یہی ہے تعارف کہ میں عرفا کا چھوٹا بھائی ہوں, سرمد کریم رندھاوا, اور میں لمز کا پڑھا ہوا ہوں. ڈگری میں نے کی ہوئی ہے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں, اور میں مارکیٹنگ اور بزنس ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں کام کرتا ہوں. اور میرے لیے یہ چینل کی جو گروتھ ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے ریزیلینس کے اندر, ڈٹرمنیشن کے اندر, گیو اپ نہ کرنے میں. تو آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ میں آپ کے چینل پہ بھی آ رہا ہوں اور آپ کے ویورز سے بات چیت کر رہا ہوں. اور میرے لیے بس یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کہہ رہے ہیں, اور آپ لگے ہاتھ اپنی بیٹر ہاف کا بھی انٹروڈکشن کرا. جی 5-10 سالوں میں تو اللہ جانے کہاں پہ ہم پہنچیں گے, لیکن بس یہی دعا ہوتی ہے کہ جہاں بھی پہنچیں اکٹھے رہیں, خوش رہیں. اور امیرہ کا تعارف جو ہے وہ میں امیرہ سے کہوں گا وہ خود ہی کرے, لیکن میرے لیے جو امیرہ کی جو ایڈیشن ہے زندگی میں وہ ڈیفینیٹلی جس طرح بابا نے کہا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, کہ آپ کی شادی کے بعد جو آپ کی لائف شروع ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ جس طرح بابا نے اپنا وہ پیرامیٹرز رکھیں, جس طرح انہوں نے وہ فیصلہ کیا شادی کس سے کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے, میں نے کوشش کی کہ میں انہی وجوہات کی وجہ سے شادی کروں, اور نبھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آگے جو ہے وہ امیرہ کا جو اس میں پرسپیکٹیو ہے وہ خود ہی اگر شیئر کر دے تو بہتر ہوگا. تو ماشاء اللہ ہمارے گھر کی رونق ہے, اور اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی پیاری بیٹی پھر سے دے دی. تو ہمارے لیے تو یہاں پہ گھر میں بیٹی کا ہونا ہی باعث رحمت ہے, اور آپ آ گئی اور بالکل اسی طرح سے فیملی کا حصہ لگتی ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ فیملی کی ہی ہیں, وہی بڑی بڑی آنکھیں, وہی خوبصورت چہرہ, اسی طریقے سے اسمائلنگ فیس ماشاء اللہ, اور اسی طریقے کی ٹریننگ. تو امیرہ بیٹا آپ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہوں گی کہ مجھے آپ لوگ کو ماشاء اللہ سے جیسے دیکھتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنا لائیولی اور اتنا مذاق آپ لوگ اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا بھی, اور آپس میں بھی لائک انجوائے کرتے ہیں. تو بڑا اچھا ایک فیملی ٹائم ہمارا ہوتا ہے, اور بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگ کو دیکھ کے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے ہمارے بھی ایسے 30 سال اگر ایسے گزر جائیں تو ہم بھی پھر اپنے ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم ویڈیو بنائیں گے. بالکل بالکل, دیکھیں یہی تو بات ہے, آج اسی لیے تو سارے بیٹھے تھے کہ آپ لوگوں کے بھی خیالات کا پتہ چلے
اور جیسے میں اپنی دوسری ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں نا کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں, کس لائن پہ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ کمیونیکیٹ کیے بغیر نہیں پتہ ہوتا. تو جب آپ بیٹھتے ہو, ٹائم گزارتے ہو, تبھی آپ کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے, تبھی آپ کی شیئرنگ بھی ہوتی ہے, اور تبھی آپ اس قابل ہوتے ہو کہ بہت سارے لوگوں کو شاید آپ اپنی کسی بھی سوال کا جواب, ان پوچھے سوال کا بھی جواب دے جاتے ہو کہ کیا ہونا چاہیے یوتھ کو. تھینک یو سو مچ امیرہ. ابھی باری آتی ہے جو داؤد کریم ہم سب کی جان ہے, اس کی باری آتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ وہ داؤد کریم ہے, سب سے چھوٹا ہے, لیکن اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو عرفہ جو ہے, کیونکہ ہمارے گھر کا چھوٹا بیبی ہے, تو اس کے ساتھ عرفہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی, کیونکہ یہ بہت چھوٹا بیبی تھا, اس کو بچوں کی طرح لگتا تھا بہت, کیونکہ سرمد اور عرفہ ماشاءاللہ کم گیپ ہے, لیکن داؤد بہت چھوٹا ہے سرمد سے بھی اور عرفہ سے بھی. تو داؤد کریم آپ بتائیے, اب آج آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. مجھے اس طرح باقیوں کی طرح تو اتنا زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہے, خاص طور پہ کیمرہ کے سامنے, اس لیے آپ نے کافی کم دیکھا ہے, لیکن میں آپ کو بڑا کنسائز سا اپنا تعارف کراؤں گا کہ میرا نام داؤد کریم رندھاوا ہے, اور میں ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, سائیکالوجی میں میجر کر رہا ہوں, اور آج بہت خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لولی پیرنٹس کی 30ویں اینیورسری ہے. تو آج ہم بھی تشریف لائے ہیں, اور ہم بھی یہاں پہ سب آنرڈ ہیں کہ یہ مومنٹ شیئر کریں آپ کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ داؤد, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ سارا کچھ, آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آگے فیوچر میں آپ کا کیا ارادہ ہے, کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ فیوچر کے ارادہ تو یہ ہے, اگر میں بابا کے الفاظ استعمال کروں تو پرائیورٹی نمبر 1 تو یہ ہے کہ بندے کا پتر بنا جائے. باقی سب اللہ پہ ہے. فالوئنگ ان مائی فیملیز فٹ اسٹیپس, آئی ڈونٹ تھنک اس سے بہتر کچھ اور میں کوئی زیادہ فخر کی بات اس سے ہو سکتی ہے, یا اس سے زیادہ انسپائرنگ بات میرے لیے ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ I hope to assist my family the best I can, and let's see, inshallah we hope for the best. اگر میں ایک سوال آپ تینوں بچوں سے پوچھوں گی, آپ نے نا اپنی مرضی سے جواب دینا ہے. آپ تینوں پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے بابا کی کون سی خوبی اچھی لگتی ہے اور کون سی خامی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ جب وہ پیار کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور مجھے وہ سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ بالکل کھل کے پیار کرتے ہیں, which is very nice, and he expresses his love towards you, towards us. تو وہ سب سے اچھی چیز مجھے ان کی لگتی ہے. اور دوسری بات, ان کو غصہ نہیں آتا. میرے لیے آئی تھنک جو بابا کی ایک ہی کوالٹی جو کہ ان کی سب سے اسٹرانگ سوٹ ہے, اور کبھی کبھی ان کو نقصان بھی کبھی کبھی دے جاتی ہے, لیکن پھر بھی سب سے زیادہ فائدہ وہ دیتی ہے, وہ ان کی ایمپتھی ہے, کہ وہ لوگوں کا درد اور لوگوں کی خوشیاں اور لوگوں کا دکھ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں, اور اپنے سے زیادہ چاہ کے کسی اور کا بھلا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہی جب بھلا نہ ہو سکے تو ان کو اسی طریقے سے دکھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے درد ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اگر میں اس پوزیشن میں ہوں تو ڈانٹ چھانٹ پڑ جاتی ہے اور اوور آل لیکن آپ کا فائدہ, اور وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایبلٹی میرے اندر بھی ڈیولپ ہو جیسے میں بڑا ہوں آہستہ آہستہ. داؤد کریم, اب آپ کی باری ہے. میں تو بیسکلی سب سے جو مجھے خاص بات یہ لگتی ہے کہ ان کے اندر ایک آؤنس آف آرٹیفیشیلٹی بھی نہیں ہے بالکل بھی. سب کچھ جو کچھ بھی ہے بالکل جینوئن ہے اور سب سامنے ہے, کچھ بھی پریٹینشیسنیس جیسے کہتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ وہ آج کل بہت ریئر بھی ہے. اینڈ اس کے علاوہ لائک امیرہ نے بھی کہا تھا کہ his love knows no bounds basically. وہ بہت انتہائی سیلف لیس اور انتہائی انہوں نے ہمارے لیے بار سیٹ کر لیا آف واٹ لو از سپوز ٹو بی لائک. تو that is, I would say, is one of his best qualities. The biggest trophy one can have in life is these words from your offsprings, and I am honored and I am thankful to Almighty Allah to have such a strong and such a lovely family bonding. اور عالمیہ اس کو اسی طریقے سے ہنستا مسکراتا رکھے, اور میری
बेगम साहबा का चैनल भी इसी तरीके मैंने तो पूछ लिया बच्चों से, आप नहीं पूछेंगे कि उनको अपनी माँ की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी नहीं अच्छी लगती? देखें, आपके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, यू आर राइटिंग ऑन दी वॉल, सब आपके चैनल वाले भी जानते हैं आप कितनी अच्छी हैं, हम भी जानते हैं। और आपके वर्ड सिर्फ एक ही, मेरा ख्याल है मैं अपने तीनों बच्चों की तरफ से ये कह देता हूँ कि आप हैं ही बड़ी अच्छी। नहीं, ये तो बात नहीं ना बनती। चलें बताएं। चलें जी, अमीरा से शुरू करते अमीरा से सबसे पहले शुरू करते हैं। बहू रानी। नहीं, मैं तो मुझे मामा के साथ वैसे ही मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ हग करने का और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। हम तो अक्सर शॉपिंग पे भी जाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, तो विच इज़ लाइक अ वेरी, इट्स नॉट इवन लाइक, इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप। ये भी नहीं कह सकते कि सास बहू वाला है या माँ बेटी वाला, इट्स लाइक अ फ्रेंडशिप, वेयर फ्रेंड्स, हम डिस्कस भी अच्छे करते दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं हम, थैंक यू, मज़ा करते हैं। थैंक यू मीरा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सरमद आप? मेरे लिए मेरे ख्याल से जो एक एबिलिटी होती है ना चीज़ों को लेट गो करने की, जो कि मैं बहुत दफ़ा मामा से पूछता भी हूँ कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की परेशानियाँ आती हैं, हर उम्र में अपनी एक परेशानी होती है कोई ना कोई, तो उससे डील करना, उससे सीखना और फिर आगे बढ़ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और वो जो प्रोसेस होता है उसके बीच में आप काफ़ी, आपके ऊपर स्ट्रेस होता है और आपका ज़ोर लगता है दिमागी तौर पे। तो जब आपको मैं देखता हूँ तो आपके ऊपर जब भी परेशानियाँ आती हैं लेकिन स्माइल रहती है हमेशा, और वो परेशानियाँ ऐसा लग नहीं रहा होता कि आपको अफेक्ट कर रही हैं कोई, लेकिन कर रही होती हैं। तो मैं वो ही, मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वो एबिलिटी एक ऐसी होती है कि जिस तरह वो एक नज़म लिखी हुई है एक पंजाबी शायर ने कि ना कर मल्ला होण दे, मैनू अल्लाह ही अल्लाह होण दे। दाऊद जो है वो क्या कहेगा? इक़्तिदार है। बेसिकली मामा की जो ज़ाहिर है बहुत सी खूबियाँ, बट इफ़ आई हैव टू पिक वन, तो उनकी जो वार्मथ है जो कि हमेशा से रही है, बचपन से कभी भी वो चीज़ वेवर नहीं हुई बिल्कुल भी। हमें पता होता था हमेशा से कि ये एक काउंटरिंग फोर्स हमेशा रहेगी बाबा के लिए, क्योंकि हमारे लिए नो मैटर व्हाट, जो मर्ज़ी हो जाए, वो हमेशा एक हमें इस चीज़ पे भरोसा होता था पूरी तौर पे कि मामा कुछ नहीं कहेंगी, मामा और विद अ स्माइल ऑन हर फेस, एंड लाइक जिस तरह से मैंने कहा, जो मर्ज़ी उनके अपने, जो मर्ज़ी वो बैटल्स लड़ी होती थी, हमें कभी भी वो महसूस नहीं करने देती थी और कभी भी हमें इफ़ेक्ट नहीं करने देती थी। तो और उनकी तरबियत जो दोनों की ही, बट मामा भी मेनली उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, हमें ही पता है कि मेरा बचपना किस तरह से गुजरा था। उस पे एक और वीडियो बनाएंगे। एक और दिन की बात है, बट आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे गाड़ी से नहीं फेंका उस दिन। कि मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि एक दफ़ा सारे बैठ के हम बात कर लेते और ये मौका था, दस्तूर था। तो मैं अब सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सबको बोलना चाहूँगी कि आपने इस दिन को मेमोरेबल बना दिया, हमेशा के लिए ये कैद हो जाएगा मेरी मेमोरीज़ में। जब भी आपने इधर उधर कहीं जाना है तो मैं इसको देख देख के खुश होती रहूँगी कि आखिर एक वक्त ऐसा था कि हम सब इकट्ठे बैठे, फिर आप लोग भी मिस करोगे इस वक्त का। तो अल्लाह ताला आप दोनों को बेटा बात रखे, आप सदा सुहागन रहे बेटा, आपको तो बड़ी सारी दुआएं हैं। और अल्लाह ताला मेरे बेटे को 4 चांद लगाए, माशाल्लाह बहुत काबिल बच्चा है, और अल्लाह ताला इसको सक्सेसफुल, सेहत वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे। और दाऊद करीम जो है माशाल्लाह वो सारे घर का सियाना साइकोलॉजिस्ट, और अल्लाह ताला ने इसको इतनी खूबियों से नवाजा है, इतनी क्वालिटीज़ इसके पास भी हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि अरफा तुम दोनों में रहती है। कि वो भी बटी हुई उसमें है कि जैसे वो हेड गर्ल थी, सरमद हेड बॉय, जैसे वो डिबेटर थी, सरमद डिबेटर, जैसे वो हर चीज़ में हाई अचीवर, सरमद हाई अचीवर माशाल्लाह। और दाऊद की आवाज़ बिल्कुल अरफा की आवाज़, दाऊद की ड्राफ्टिंग अरफा की ड्राफ्टिंग, दाऊद के गीत, दाऊद की सोच, दाऊद का लिविंग स्टाइल, दाऊद की चॉइस, इवन बहुत सारी चीज़ें खाने में भी। तो आप लोगों की बहुत, क्योंकि मैं एज अ माँ देख सकती हूँ ना, और दाऊद का विजन, जो विजनरी लॉन्ग टर्म विजन, सरमद को और दाऊद को अगर मैं अपने आपके बाबा की तरफ से डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, तो सरमद हैज़
मैं जिसको कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज और एक ओवरऑल सबको दिखाने वाली चीज़ होती है, वो सरमद ने ली है बाबा से। और जो दाऊद है, दाऊद ने वो CPU वाली बात जो आप करते होते हैं कहना साहब, वो सॉफ्टवेयर दाऊद ने लिया है बाबा का, कि ये सोचता उस तरह है, वो करता उस तरह है, दोनों के है कि वो पूरे दोनों मिल के ना अपने बाप को मुकम्मल करते हैं। तो आप हम दोनों काबिल फ़ख्र है इस लिहाज से कि हमें अल्लाह ताला ने इतने प्यारे बच्चों से नवाजा कि एक से एक बढ़ के खूबी है। और सरमद सरमद है, दाऊद दाऊद है, अरफा अरफा थी, अमीरा अमीरा है। और अभी ये भी एक दुआ है कि अल्लाह मियां दाऊद को भी बाकी जैसे हमारा करीम्स की रवायत है, अच्छा स्पाउस जो है। कुछ ज़्यादा जोर से कह आप सबसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मैंने आपका जो कहा था वो माना और कोऑर्डिनेट किया। कल से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इकट्ठे बैठ के इस चीज़ को हम रिकॉर्ड करें, सो दैट आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा, अरफा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला हमें जो हमने मिशन का बेड़ा उठाया है उसमें हमें अरफा करीम फाउंडेशन में जो हम बच्चों को और यूथ को इनेबल करना चाह रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाब करें और हम इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए जिसने हमें नाम दिया, पहचान दी, हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि हमेशा पे बैक ही करना आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बनता है। लेने को तो सब तैयार होते हैं लेकिन देता कोई कोई है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम देने वाले बन जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। अल्लाह का करम इसी तरीके से रहे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके ये अहद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह जब तक हम तो ये ज़रूर करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि बाद में मेरे बच्चे भी उस चीज़ को, उस लेगेसी को ज़रूर कैरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।